السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے اسکردو کا ہوائی سفر۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس میں اسکردو کی خوبصورتی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ داستان: طویل فرضی کہانی، دشوار، مشکل، دلکش، خوبصورت۔ دشوار گزار، مشکل ترین سیر کے لیے آئے ہوئے لوگ۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ شاید کم لوگوں نے اسکردو بلتستان دیکھا ہو، ہم پچھلے سال وہاں گئے تھے۔ آج ہم آپ کو اس یادگار سفر کی داستان سناتے ہیں کہ اسکردو گلگت بلتستان میں واقع ہے اور وہ پچھلے سال جب گئے تھے تو اس یادگار سفر کی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ والا علاقہ جو ہے یہ سرد علاقہ ہے۔ خاندان والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوائی جہاز سے جائیں گے۔ ہم نے اسلام آباد سے اسکردو کے لیے نشستیں محفوظ کرائیں۔ اسکردو جانے کے شوق میں ہم پرواز کے وقت سے کافی پہلے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ اسکردو ایک چھوٹا جہاز جاتا ہے جو وادی کاغان کے اندر اڑتا ہوا درہ بابوسر پار کرتا ہے، پھر دائیں ہاتھ مڑ کر دریائے سندھ پر اڑتا ہوا اسکردو کے کھلے میدان میں اتر جاتا ہے۔ یعنی خاندان والوں نے جب اسکردو جانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ہوائی جہاز سے جانے کا کہا، تو سب نے اسلام آباد سے اسکردو کے لیے اپنی ٹکٹ بک کروا لی۔ اسکردو جانے کے شوق میں وہ ہوائی جہاز کے اڑنے سے کافی پہلے اسلام آباد کے اڈے پر پہنچ گئے، اور اسکردو پاکستان کا ایک شہر ہے تو اس لیے اسکردو ایک چھوٹا جہاز جاتا ہے۔ پھر وہ وادی کاغان کے اندر سے اڑتا ہوا درہ بابوسر کو پار کرتا ہے اور دائیں طرف مڑ کر وہ دریائے سندھ کے علاقے میں اڑتا ہوا اسکردو کے کھلے میدان میں چلا جاتا ہے۔ ہم جہاز کی کھڑکی سے لگے بیٹھے تھے کہ نیچے کے دلکش منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ جہاز چونکہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ رہا تھا اس لیے نیچے سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دریائے کنہار پر اڑتے ہوئے وادی کاغان میں داخل ہوئے۔ دونوں طرف اونچے برف پوش پہاڑ تھے جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ یعنی جب وہ جہاز میں بیٹھے تو کھڑکی کے سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے ان کو جو خوبصورت منظر تھا، جو نظارے تھے وہ ان کو نظر آ رہے تھے۔ چونکہ جہاز زیادہ اونچائی پر نہیں تھا تو اس لیے ان کو نیچے جو سب کچھ تھا وہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ وہ پھر دریائے کنہار کے اوپر سے اڑتے ہوئے وادی کاغان میں داخل ہوئے، اور اوپر سے جو پہاڑ تھے وہ برف پوش پہاڑ تھے، یعنی برف سے ڈھکے ہوئے تھے، تو دھوپ کی وجہ سے وہ چمک رہے تھے، وہ برف جو تھی وہ دھوپ میں چمک رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دائیں طرف ایک اونچی چوٹی نظر آئی، یہ ملکہ پربت تھی۔ پھر جو نیچے دیکھا تو نیلے پانی سے بھرا ایک بڑا سا پیالہ نظر آیا، اس کا پانی شفاف تھا۔ یہ جھیل سیف الملوک تھی۔ جہاز آگے بڑھا تو جھیلوں کا ایک سلسلہ ہمارا منتظر تھا۔ یہ جھیل سیف الملوک سے چھوٹی ہیں، ان میں سے اکثر کا پانی گہرا نیلا اور بعض کا سبز ہے۔ یہ نیلے ہرے پیالے فضا سے دیکھنے پر جادو نگری کا منظر لگتے ہیں۔ یعنی جب وہ تھوڑے سے آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونچی چوٹیاں ہیں جو ملکہ پربت تھی، ایک جو تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نیلے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جھیل سیف الملوک تھی جو انہوں نے اوپر سے دیکھا اس کو۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی جھیلیں جو تھیں وہ ان کے انتظار کر رہی تھیں، یعنی راستے میں آ رہی تھی بہت سی جھیلیں جن کا پانی اوپر سے گہرا نیلا اور کسی کا سبز تھا۔ جہاز درہ بابوسر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ نیچے دیکھنے پر یہ لگتا تھا کہ جہاز زمین سے لگا ہوا اڑ رہا ہے۔ درے سے گزر کر اب ہم چلاس کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں ہمیں اپنے دائیں طرف ایک بڑا اور اونچا برف پوش پہاڑ نظر آیا۔ اس کے علاوہ کئی بلند برف پوش تکونی چوٹیاں بھی سر اٹھائے بادلوں میں سے جھانک رہی تھیں۔
ان میں سے 2 زیادہ اونچی تھیں۔ ہمارے پائلٹ نے جہاز میں اعلان کر کے سب مسافروں کو بتایا کہ دائیں طرف والا اونچا پہاڑ ننگا پربت ہے، اس کی بلندی 26,660 فٹ ہے اور یہ 2 چوٹیاں راکا پوشی اور ہراموش کہلاتی ہیں۔ یعنی جہاز جب بابو سر ٹاپ پر کے اوپر سے اڑ رہا تھا تو نیچے ان کو ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پہاڑیاں تو بہت اونچی تھی، تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جہاز تو بالکل ان کے ساتھ لگ کے جا رہا ہے، بالکل نزدیک اس کے ساتھ وہ پہاڑوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور برف پوش پہاڑ تھے اتنے اونچے جو بادلوں کے ساتھ لگ رہے تھے، اور وہاں پر جو ایک سب سے اونچی پہاڑی جو تھی وہ نانگا پربت تھی، جس کی بلندی 26,660 فٹ ہے، اور ایک 2 چوٹیاں اور بھی تھیں، راکا پوشی اور ہراموش، یہ 2 چوٹیاں بھی ان کو نظر آئیں۔ اس کے بعد جہاز یکایک دائیں ہاتھ مڑ کر پہاڑوں کے بیچ میں آ گیا، جہاں اونچی برف پوش چوٹیاں اور گہری وادیاں تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز نیچے آتا محسوس ہوا۔ سامنے ریت سے بھرا ایک وسیع میدان تھا۔ اس ہموار میدان میں اسکردو کا ہوائی اڈہ تھا، جہاں ہمارا جہاز اتر گیا۔ یعنی جو جہاز جو تھا وہ یکایک دائیں ہاتھ مڑ کر پہاڑوں کے بیچ میں گیا، تو انہوں نے اونچائی میں دیکھا، تو اونچائی سے جب وہ برف پوش چوٹیاں اور گہری وادیاں انہوں نے دیکھی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاز تو آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، تو ان کو ایک وسیع میدان نظر آیا، جو ایک ریت سے بھرا ہوا ان کو ایک میدان نظر آیا تھا۔ وہ دراصل ایک ہوائی اڈہ تھا، وہاں پر ان کا وہ جہاز اترا۔ ہم نے اسلام آباد میں ہی شنگریلا ریزورٹ میں رہنے کی بکنگ کرا لی تھی۔ یہ اسکردو کا سب سے بڑا اور خوبصورت ہوٹل ہے۔ ہوائی اڈے پر ریزورٹ کی گاڑی ہمیں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شنگریلا ریزورٹ پہنچ کر جی خوش ہو گیا۔ یہ واقعی رہائش کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے۔ اسے پہاڑ کے دامن میں ایک قدرتی جھیل کے اطراف میں بنایا گیا ہے۔ اس کا نام لور کچورا جھیل ہے۔ ریزورٹ کا ڈائننگ ہال جھیل کے بیچ میں بنایا ہوا ہے، جس میں جانے کے لیے خوبصورت چھوٹا سا پل ہے۔ ہال کی کھڑکیاں شیشے کی ہیں اور جہاں سے جھیل اور اطراف کے مناظر بہت پرکشش نظر آتے ہیں۔ یعنی جب وہ اسلام آباد سے جا رہے تھے تو انہوں نے پہلے سے شنگریلا ریزورٹ میں رہنے کی بکنگ کی ہوئی تھی۔ یہ اسکردو کا بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہوٹل ہے۔ ہوائی اڈے سے ان کے وہی شنگریلا ریزورٹ کی گاڑی ان کو لینے کے لیے آئی۔ وہاں جب وہ گئے تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ ہوٹل تو بہت ہی خوبصورت تھا، پہاڑ کے دامن میں بنا ہوا تھا، اور اس کا جو ڈائننگ ہال تھا وہ جھیل کے درمیان میں ہی بنا ہوا تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی پل بنائی ہوئی تھی۔ ہال کا جو کھڑکیاں تھیں وہ شیشے کی تھی، تو جھیل کے جو ارد گرد کا جو جگہ تھی، جو مناظر تھے، وہ ان کو بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرے دن ہم اسکردو کی سیر کو نکلے۔ اسکردو چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کا ایک بازار ہے جس میں ہاتھ کی بنی ہوئی اونی ٹوپیاں، اونی کپڑا، واسکٹیں اور چوغے، چاندی کے زیورات اور لکڑی کے خوبصورت چمچے وغیرہ فروخت ہوتے ہیں۔ اسکردو کے سیر کے لیے جب وہ نکلے صبح، تو اسکردو تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس میں ایک ہی بازار ہے، تو وہاں پر ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں تھیں، واسکٹیں، چوغے، لمبے کوٹ جو ہوتے ہیں، جو اکثر چترال وغیرہ کے لوگ بھی پہنتے ہیں۔ چترال، گلگت، یہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے، تو اسکردو بھی انہی علاقوں کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ یہ لمبے کوٹ جو ہیں وہ زیادہ پہنے جاتے ہیں۔ پہلے ہم ستپارا جھیل دیکھنے گئے۔ یہ جھیل اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سبز جھاڑیوں اور رنگ برنگے پھولدار پودوں سے گھری ایک بڑی جھیل ہے۔ اس کے درمیان میں ایک ٹاپو چھوٹا جزیرہ ہے، جہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے۔ دن بھر کی پکنک منانے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ جھیل کا پانی دھوپ میں بہت چمکدار نظر آتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کی تہہ میں سونے کی کان ہے، جس کی وجہ سے دن میں پانی بہت چمکنے
لگتا ہے۔ اسکردو شہر کو اسی جھیل سے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ جھیل میں بنسیاں ڈالے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ یہاں کی ٹراؤٹ مچھلیاں بہت ذائقے دار ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے وہ ستپارا جھیل دیکھنے گئے۔ یہ جھیل جو ہے وہ اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سبز جھاڑیوں اور رنگ برنگ پھولدار پودوں سے وہ گھری ہوئی ہے۔ اس کے درمیان میں ایک ٹاپو ہے۔ ٹاپو چھوٹا جزیرہ جو ہوتا ہے جھیل کے درمیان ایک خشک جگہ، یہاں پہ یہ تصویر میں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ درمیان جب خشک جگہ ہوتی ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں، پانی کے درمیان۔ تو لوگ کشتی میں وہاں بیٹھ کے جاتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا تھا، جو کوئی اگر ایک دن کے لیے پکنک منانے کے لیے وہاں جاتے تو یہ بہت ہی بہترین جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے۔ جھیل کا پانی بہت خوبصورت اور یہ چمکدار تھا، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب دھوپ اس پانی پہ پڑتی ہے تو وہ چمکتا ہے وہ پانی، تو ان کا خیال ہے کہ اس جھیل کے تہہ میں سونے کی کان ہے۔ اور یہاں پہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ٹراؤٹ مچھلیاں جو ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی، ٹھنڈے پانی میں رہتی ہیں، گرم پانی میں ان علاقوں میں، یہاں کے علاقے یہاں پہ نہیں، وہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہیں، تو وہاں کی ٹراؤٹ مچھلی بہت مشہور ہے۔ دوسرے دن ہم ہرگسارا نالے میں بدھا کا مجسمہ دیکھنے گئے۔ شام ہوتے ہم واپس ریزورٹ آ گئے۔ اگلے دن ہماری واپسی کی بکنگ تھی۔ صبح ہمیں ریزورٹ والوں نے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ جہاز پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہم جلدی اس میں سوار ہوئے اور اسی راستے سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ ہمیں یہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ یعنی اس کے بعد جب وہ اپنے ہوٹل میں آئے، جو انہوں نے ریسٹ ہاؤس جو شنگریلا ریزورٹ میں آئے، تو جب ان کی واپسی کا دن ہوا اگلے دن، تو انہوں نے ہی ان کو ریزورٹ والوں نے ہی ایئرپورٹ تک ان کو پہنچایا، اور وہ جب ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز پرواز کے لیے تیار تھا، وہ جلدی اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اسی راستے سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے جس راستے سے وہ گئے تھے۔ تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے مشکل الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔